آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل، حق کی آواز۔ السلام علیکم ناظرین، سٹی انڈیا نیوز کے عالمی خبروں کے پروگرام منظر عالم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، ہمارے اس پروگرام میں سارے دنیا کی بدلتی صورتحال پر ڈالتے ہیں ایک تفصیلی نظر۔ امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے افغان مفاہمت زلمے خلیلزاد نے کہا ہے کہ افغان امن عمل اہم مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ خلیلزاد نے یہ بات افغانستان کے 2 روزہ دورے کے اختتام پر ایک ٹویٹ میں کہی ہے۔ اپنے اس دورے کے دوران امریکی ایلچی نے افغان قیادت کے ساتھ ملاقاتیں کیں، جن میں ہونے والی گفتگو کو انہوں نے اپنے ٹویٹ میں تعمیری قرار دیا ہے۔ چہارشنبے کو اپنے ایک اور ٹویٹ میں خلیلزاد نے کہا کہ انہوں نے کابل میں تعینات امریکی سفیر جان باس اور ریزولوٹ سپورٹ مشن کے سربراہ جنرل اسکاٹ ملر کے ہمراہ افغان صدر اشرف غنی، چیف ایگزیکٹو عبداللہ صدر سابق حامد کرزئی، خواتین سماجی کارکنوں اور دیگر سیاسی رہنماؤں سے مشاورت کی۔ خلیلزاد نے کہا کہ کابل میں ہونے والی ملاقاتوں میں افغانستان میں جاری تشدد میں کمی لانے کی کوششوں اور بین الاقوامی مذاکرات کی راہ ہموار کرنے پر تبادلہ خیال ہوا۔ امریکی نمائندہ خصوصی نے ایک ایسے وقت کابل کا دورہ کیا ہے جب گزشتہ ہفتے افغانستان میں واقع بگرام کے امریکی ہوائی اڈے پر ہونے والے حملے کے بعد خلیلزاد نے قطر میں طالبان کے ساتھ جاری بات چیت میں وقفے کا اعلان کیا تھا۔ واشنگٹن میں امریکہ اور بھارت کے وزرائے خارجہ اور وزرائے دفاع کے درمیان ہونے والے ڈائیلاگ کے دوران مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے اس توقع کا اظہار کیا کہ تشدد میں کمی جنگ بندی اور بین الاقوامی مذاکرات کا پیشہ خیمہ بن سکتی ہے۔ مائک پومپیو نے کہا ہے کہ امریکہ اس بات کی توقع کرتا ہے کہ افغان حکومت میں موجود اور دیگر سیاسی رہنماؤں اور طالبان اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ افغانستان میں تشدد میں کمی سے جنگ بندی اور بین الاقوامی مذاکرات کی راہ ہموار ہو سکتی ہے، تاکہ ان کے بقول امریکہ افغانستان میں اپنی فوجی موجودگی کو کم کر سکے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ ساتھ امریکہ اس بات کو بھی یقینی بنانا چاہتا ہے کہ امریکہ کے لیے افغانستان سے دہشت گردی کے خطرے کو کم کیا جا سکے۔ بیورو رپورٹ، سٹی انڈیا نیوز۔ پاکستان کے سابق صدر اور آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کو سنگین غداری کیس میں سزائے موت پر خصوصی عدالت نے تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ تفصیلی فیصلے میں عدالت کا کہنا ہے کہ جمع کرائے گئے دستاویزات سے واضح ہے کہ ملزم نے جرم کیا۔ تمام الزامات کسی شک و شبے کے بغیر ثابت ہوتے ہیں، لہذا ملزم کو ہر الزام پر علیحدہ سزائے موت دی جاتی ہے۔ عدالت کا کہنا ہے کہ ہائی ٹریزن ایکٹ 1973 کے تحت پرویز مشرف کو پھانسی کی سزا سنائی جاتی ہے۔ فیصلے میں بینچ کے سربراہ جسٹس وقار احمد سیٹھ نے تحریر کیا ہے کہ پرویز مشرف کی پھانسی کی سزا پر ہر صورت عمل درآمد کرایا جائے۔ پرویز مشرف مردہ حالت میں ملے تو لاش ڈی چوک پر لائی جائے اور یہ لاش 3 دن تک ڈی چوک پر لٹکائی جائے۔ بینچ میں شامل جسٹس شاہد کریم نے لاش ڈی چوک لانے کے فیصلے سے اختلاف کیا، جبکہ جسٹس نذیر اکبر نے فیصلے سے اختلاف کرتے ہوئے پرویز مشرف کو بری کیا ہے۔ 2 ججز کی اکثریت سے کیے گئے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ملزم کو ہر الزام پر علیحدہ سزائے موت دی جاتی ہے۔ عدالت نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مشرف کو گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ یہ اپنی نوعیت کا پہلا کیس ہے۔ سزائے موت کا فیصلہ ملزم کو مفرور قرار دینے کے بعد ان کی غیر حاضری میں سنایا گیا۔
پرویز مشرف کو مفرور کرانے میں ملوث افراد کو قانون میں دائرے میں لایا جائے، ان کے مجرمانہ اقدام کی تفتیش کی جائے۔ عدالت نے فیصلے کی کاپی اٹارنی جنرل اور پرویز مشرف کے وکیل کو فراہم کرنے کی ہدایت کی۔ اس فیصلے میں جسٹس نذیر اکبر نے اختلاف کیا اور سابق صدر مشرف کو بری کیا ہے۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ آئین عوام اور ریاست کے درمیان ایک معاہدہ ہے۔ استغاثہ کے شواہد کے مطابق ملزم مثالی سزا کا مستحق ہے۔ یہ بھی تحریر کیا گیا ہے کہ غداری کیس 2013 میں شروع ہو کر 6 سال بعد ختم ہوا۔ پرویز مشرف کو ان کے حق سے بھی زیادہ شفاف ٹرائل کا موقع دیا گیا۔ بیورو رپورٹ، سٹی انڈیا نیوز۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے اس بات پر تاکید کرتے ہوئے کہ مسلم ممالک کے سربراہوں کو مسلمانوں کے مناسب مقام اور حیثیت کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ کہا کہ ایران تمام مسلم ممالک کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہے۔ ایران کے صدر حسن روحانی نے جمعرات کو کوالالمپور میں ہونے والے اجلاس میں کہا کہ اسلامی ممالک میں تکفیریت کا نتیجہ جہالت، تعصب اور قتل و غارت گری کے سوا کچھ نہیں نکلا ہے۔ ایران کے صدر نے کہا کہ اسلام تہذیبوں کے درمیان ٹکراؤ نہیں چاہتا، بلکہ اسلام کا تمدن دوسروں کو برداشت کرنے، انہیں دعوت دینے اور پرامن بقائے باہمی پر استوار ہے۔ صدر مملکت نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ انتہا پسندانہ نظریات نے اسلامی معاشرے کو کافی نقصان پہنچایا ہے۔ کہا کہ افسوس کے مغربی رول ماڈل کی پیروی اور دینی عقائد اور قومی روایات کی جانب سے بے توجہی بعض اسلامی معاشروں کی پیش رفت کی راہ میں رکاوٹ کا باعث بنی ہوئی ہے۔ واضح رہے کہ ملیشیا میں اسلامی ملکوں کا کوالالمپور 2019 سربراہی اجلاس جمعرات کی صبح شروع ہوا، جس میں اسلامی جمہوریہ ایران اور ترکی کے صدور، قطر کے امیر اور ملیشیا کے وزیر اعظم سمیت اسلامی ملکوں کے سینکڑوں اعلیٰ حکام اور مندوبین نیز دانش و مفکرین شریک ہیں۔ بیورو رپورٹ، سٹی انڈیا نیوز۔ امریکی ایوان نمائندگان نے چہارشنبے کی رات اقتدار کے غلط استعمال اور کانگریس کی تحقیقات کی راہ میں رکاوٹ کھڑی کرنے کے الزام کے تحت صدر ڈونالڈ ٹرمپ کا مواخذہ کیے جانے کی منظوری دے دی ہے۔ مواخذے کی بل کی پہلی شخص جو اقتدار کے غلط استعمال سے متعلق ہے، امریکی ایوان نمائندگان کے 197 ووٹوں کے مقابلے میں 230 ووٹوں سے منظوری ہوئی، یعنی 197 ووٹ امریکی صدر کے مواخذے کی مخالفت میں اور 230 ووٹ ان کے مواخذے کی حمایت میں ڈالے گئے، جبکہ امریکی ایوان نمائندگان نے مواخذے کے بل کی دوسری شق جو کانگریس کی تحقیقات میں رکاوٹ ڈالنے سے تعلق رکھتی ہے، 198 کے مقابلے میں 229 ووٹوں سے پاس کی۔ امریکی ایوان نمائندگان کی اسپیکر نینسی پیلوسی نے ٹرمپ کے مواخذے سے متعلق اجلاس کے باقاعدہ شروع ہونے سے پہلے کانگریس کے ممبران کے درمیان ایک خط تقسیم کیا، جس میں اپیل کی گئی تھی کہ ممبران ٹرمپ کے مواخذے کے حق میں ووٹ دیں۔ ڈونالڈ ٹرمپ نے ایوان نمائندگان میں اپنے مواخذے کی بل کی منظوری پر سیخ پا ہوتے ہوئے کہا کہ ہر ریپبلکن ممبر پارلیمنٹ میری حمایت میں ووٹ دیا اور ڈیموکریٹ اراکین کی تحریک مواخذے کی مخالفت کا ثبوت دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام ریپبلک ممبران کے ساتھ ہی 3 ڈیموکریٹ ممبران نے بھی میری حمایت میں ووٹ دیے ہیں۔ وائٹ ہاؤس نے بھی ایک بیان میں ٹرمپ کا مواخذہ کیے جانے کی منظوری کو امریکی ایوان نمائندگان میں اس ملک کی تاریخ کے شرمناک ترین سیاسی باب سے تعبیر کیا اور ڈیموکریٹک اراکین پر بغیر کسی ثبوت کے اور کسی ایک بھی ریپبلکن کی رائے جانے بغیر مواخذے کی تحریک کو آگے بڑھانے کا الزام لگایا۔ امریکی کانگریس میں ٹرمپ کے مواخذے کے سلسلے میں ووٹنگ کے وقت واشنگٹن میں مظاہرے ہو رہے تھے اور مظاہرین امریکی صدر کی معزولی اور وائٹ ہاؤس سے انہیں باہر نکالے جانے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ بیورو رپورٹ، سٹی انڈیا نیوز۔ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت اہم اجلاس میں جسٹس وقاص سیٹ کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ افواج پاکستان نے کہا ہے کہ پرویز مشرف کے خلاف فیصلہ تہذیب اور اقدار کے منافی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت نے سابق صدر جنرل ریٹائر پرویز مشرف کے خلاف سنگین غداری کیس سننے والی خصوصی عدالت کے جج جسٹس وقاص سیٹھ کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ عمران خان کی صدارت میں ہونے والے اجلاس میں اتفاق رائے
سے یہ کہا گیا ہے کہ ڈی چوک میں پرویز مشرف کو لٹکانے کی بات کر کے انسانی حقوق کی حدود کو پار کیا گیا ہے۔ اجلاس کے شرکاء کا کہنا تھا کہ خصوصی عدالت کے فیصلے سے ملک میں انار کی پھیلنے کا خدشہ ہے۔ پرویز مشرف کے خلاف دیے گئے تفصیلی فیصلے میں جسٹس وقار نے کہا ہے کہ پھانسی سے قبل اگر پرویز مشرف کا انتقال ہو جاتا ہے تو ان کی لاش ڈی چوک لائی جائے اور 3 روز تک وہاں لٹکائی جائے۔ دوسری جانب افواج پاکستان نے کہا ہے کہ پرویز مشرف کے خلاف تفصیلی فیصلہ سامنے آنے کے بعد خدشات درست ثابت نکلے۔ ISPR کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور نے کہا ہے کہ فیصلے میں استعمال کیے گئے الفاظ انسانیت، مذہب اور تہذیبی اقدار کے منافی ہیں۔ بیورو رپورٹ سٹی انڈیا نیوز۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی عالمی خبریں۔ پھر کل انشاءاللہ عالمی خبروں کے ساتھ آپ کے روبرو ہوں گے۔ اب دیجیے محمد افضل کو اجازت اور دیکھتے رہیے آپ کا اپنا چینل سٹی انڈیا نیوز، حق کی آواز۔ اللہ حافظ۔